السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ عظیم الشان مہینہ بس عنقریب آنے کو ہے، اور جس عنوان کے تحت آج آپ سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنے کی نیت ہے، ارادہ ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ رمضان المبارک غم گساری کا مہینہ ہے۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، یہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر غور کریں تو ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے سوچیں، ہم لوگوں کی تکلیفوں کے متعلق سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ہم اپنی دنیا میں مگن رہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ تم اپنی خوشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خوشی کو بھی عزیز رکھو۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کسی بھوکے کو دیکھ کر، کسی پریشان کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، کہ کسی طرح وہ اس کی مدد کرے، وہ اس کے کام آئے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ارشاد میں ہم کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ ہم کو ہماری توجہ اس طرف آپ نے کر دی کہ تم لوگوں کے کام آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک دیکھیں تو ہم کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک اگر آپ دیکھیں، میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف اس کے آپ نے جواب ارشاد فرمائے ہیں، لیکن آپ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام نام ہے سلام کرنے کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ قرآن مجید کی طرف آئیں تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دینا اللہ کو پسند ہے، اپنا مال دو، اور مال ہے اس لیے کہ دو اللہ کی راہ میں، دیا اس نے ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کی بات کہی ہے، اور دینا یہ صفت اللہ کی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کو بندوں کے ذریعے سے تکمیل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرواتا ہے، اور مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مالدار ان لوگوں کو دے جن کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، دو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور جو جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اگر 2 کھجور ہیں تو ان میں سے ایک دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی روزہ دار کا افطار 1 گلاس پانی سے کرا دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان باتوں میں جو حکمت ہے، ان باتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکر کرنا سکھایا ہے۔ آپ نے فرما دیا اس بات کو کہ 2 کھجور میں سے 1 کھجور دو، مطلب یہ کہ تم دو، تم دینا سیکھو۔ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے وہ بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے باپ کا مال لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس بچے کی مدد کے لیے چلے گئے اس کے ساتھ۔ تو رمضان اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے سب زیادہ ملے گا، 1 کے 70، سب چیزوں کا اجر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی خرچے کا حکم دیا گیا ہے، رمضان میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا۔ اور پھر آپ کو یہ بات یاد دلاؤں، ذرا اس کو آپ توجہ سے سنیں کہ کیسا دینا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کچھ کم نہیں ہے۔ آپ جتنا خرچ کریں گے، جتنا لوگوں کو دیں گے، سحر کسی کے پاس سحری کا انتظام ہے کہ نہیں، کسی کے پاس افطار کا انتظام ہے کہ نہیں، کسی کے پاس کپڑوں کا کوئی معاملہ تو نہیں، کئی کپڑوں کی پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ ابھی سے سوچنا شروع کر دیں، آپ ابھی سے ایک فہرست بنا لیں، آپ فہرست بنا کر دیکھیں کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیں، اور یہ یقین رکھ کے دیں کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے جو آپ دے رہے ہیں، آپ کا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے، میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو دینا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے دیا کہ میرے پاس سے جو چیزیں جانی ہیں وہ جائے، آپ کے پاس جو چیزیں وہ جانی جائے۔ اس زمین سے اتنا اناج پیدا ہوتا ہے جتنے انسان اس دنیا میں ہے۔ اگر اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اناج کو اگاتا ہے جتنے کہ انسان اور جتنی ضرورت ہے، لیکن ہم اگرچہ کسی کا حق نہیں دیں گے، اگر ہم کسی کا حق نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھوکا رہے گا۔ تو آپ کے سامنے پھر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں رکھوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندے جو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ، یہ کہتے ہیں کھاؤ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی شکریہ کی امید نہیں رکھتے۔ یہ ہے خرچ کرنے کی خوبصورتی جو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اس حسن کے ساتھ کسی یتیم کو، کسی یسیر کو اس بات کا احساس دلائے بغیر، اس بات کا احساس دلائے بغیر کہ تیرے والد نہیں ہیں تو ہم نے یہ کپڑا اور یہ کپڑے تجھے دیے ہیں، اس کا احساس دلائے بغیر اس کی مدد کیجئے، یہ مدد کرنے کی خوبصورتی ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے ہم خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے تمام نیکیوں کے کام کرتے ہیں، تو ہم جتنی اچھے انداز سے غم گساری کریں۔ ہم یہ دیکھیں ابھی تو حالات جس طرح کے بھی ہیں آپ کے سامنے، ابھی اور ضروریات زیادہ ہو جائیں گی، کتنا اناج پہنچایا گیا، اس کے باوجود بھی اناج کی ضرورت باقی رہے گی، اب اس کے باوجود بھی لوگوں کو سحری کے اور افطار کے مسائل آئیں گے۔ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت یہ سوچ لیجئے، افطار کرتے وقت یہ سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ان تک پہنچنا غم گساری ہے، ان کو یہ پوچھنا کہ تم گھبراؤ مت، میں تم پر احسان کرنے نہیں آیا، میں تم پہ مہربانی کرنے نہیں آیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہاری مدد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم اگر میرے سے کچھ لے لیں گے تو میری مدد ہوگی۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ بیٹا تیرے والد نہیں ہیں، تو فکر مت کر، تیرے چاچا ہیں، ان کے ہی پیسے ہیں، یہ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ تیرا حق ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا قابل قبول ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بھوکا رکھا، اپنے بچے کو بھی بھوکا رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کر دی۔ یہ کہنے کے لیے 3 جملے میرے منہ سے نکل رہے ہیں۔ اصل چیز تو اس احساس کی ضرورت ہے، اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر وہ گداس پن، ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ساری انسانیت کے لیے اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ آپ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے جب کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی ضیافت کروں گا، اپنے گھر لے کر گئے اور کھانا کھلا دیا، بچے کو بھوکا سلا دیا، بیوی بھوکی، خود بھی بھوکے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر پسند کیا جس کو زمین پر پسند کرایا گیا۔ آپ دیکھیے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں آپ یہ سوچئے اور اللہ کے رسول کے ارشاد کی تکمیل میں کیجئے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی انسان کو بھوکا رہ کر دوسرے کی بھوک کو مٹانے کی طرف اس کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، یہ بھی قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھ لیجیے آپ، اگر کوئی خیال دل میں آتا ہے کہ کم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ شیطان اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ مال کبھی کم نہیں ہوتا اور دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ دینے والا دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دے رہا ہے، دینے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دے رہا ہے، برکت اس کے ہاتھ میں ہے، سارے خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کتنے ایسے پریشان لوگ ہوں گے جن کے پاس سحری اور افطار کا مسئلہ ہوگا، کتنی ایسی مائیں ہوں گی۔ ہم لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور لذیذ کھانے کھانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ کتنے ایسے ہوں گے جن کو لذیذ کھانے میسر نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے گھر کے سالن کو تھوڑا بدمزہ کر دیں، آپ اپنے گھر کے سالن کو ذرا بدمزہ کر دیں، لیکن اپنے پڑوسی کو نہ بھولیں۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے غم گساری، اور رمضان میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ رمضان میں یہ چیز اور ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکیوں کو پروان چڑھنے کا مساجد کے اندر یا دیگر جگہوں پہ آپ دیکھیں، ہم بہت نیکیوں کے کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی تعداد بہت زیادہ
खर्च करती है, अनाज का काम, सहरी का काम, इफ्तार करती है, लेकिन फिर भी अभी इसकी ज़रूरत है बाकी है। इसको और ज़्यादा मजबूत बहरहाल करने की ज़रूरत है। और वो रिश्ता जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है कि मोमिन मोमिन का भाई है, तो ये सिर्फ कह देने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी असल हकीकत, इसकी रूह को समझने की ज़रूरत है कि उसकी तकलीफ़ें तुम्हारी तकलीफ़ें हैं। जिस दिन तुम्हारे समझ में ये बात आएगी, वो भूखा नहीं है, मैं भूखा हूँ, जिस दिन आप ये समझेंगे, उस वक्त समझ में आ जाएगा कि हम वाक़तन गमगुसार हैं, हमको गमगुसारी का मफ़हूम समझ में आया है। और हम किसी के लिए भी, सारे इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। किसी भी इंसान को तकलीफ में देखकर खुद को तकलीफ महसूस करना, ये भी एक मोमिन की सिफत है। तो देना अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। देखिए, बड़ी तेज़ी के साथ रमज़ान आएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, और बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे। आप तरावी में और रोज़ों में और इफ्तारी में रह जाएंगे। कई घर ऐसे हैं जो छूट जाएंगे। ये याद रखिए कि किसी माँ को ये कहना ना पड़े, सुन लीजिए आप, किसी माँ को ये कहना ना पड़े कि बेटा आइंदा साल तुमको नए कपड़े बनाएंगे। देखिए, मुझे सिर्फ कहते हुए मालूम होता है कि मुझे कपकपाहट हो रही। वो माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को किस तरह समझाती होगी, और वो जब बाहर निकलते होंगे और बच्चों के नए नए कपड़े देखते होंगे, तो उस वक्त उनके वालिद पर क्या गुजरती होगी। आप इसको महसूस कीजिए, आप इसको महसूस कीजिए और कोशिश कीजिए। तो मैं कुछ लोगों को तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उनके नए कपड़ों के मामले में, उनके शीर खुरमे के सामान के मामले में, उनके सहरी को लगने वाले अनाज के मामले में, उनको इफ्तार में लगने वाली ज़रूरियात के मामले में हम उनको दें, क्योंकि देना सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला की है। और जिस दिन हमारे समझ में ये बात आएगी कि जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह तबारक व तआला का है। मैं आखिर में 2 मिनट में अपनी बात को इंशाअल्लाह ताला पूरी करने से पहले 1-2 वाक़यात आपके सामने रखकर अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत मशहूर है ये वाक़या जो आपने सुना होगा। वैसे आप जितनी बातें मुझसे सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उससे कई ज़्यादा गुना आपके इल्म में है, आपका इल्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ उस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम करें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वला कुफ़रान लिस्सा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कोशिशों की नाक़दरी नहीं करता। हम देखें, और सबको मालूम है वो कितना कर सकते हैं, वो कितना कर रहे हैं। मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़कात का खर्च नहीं है, ज़कात अलहदा से है, ज़कात अलहदा से मत है। उसको सूरह तौबा में अल्लाह ने 8 मत बताए हैं, वो ज़कात का नहीं है। यहाँ अलग से खर्च है, जिसमें यतीम है, मिस्कीन है, यसीर है, परेशान लोग हैं, मुसाफिर है, कर्जदार है, उनकी बातें चल रही और उनकी गमगुसारी करना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तकमील में करना है। और आपको ये कहूँ कि एक साहब मस्जिद से घर आए तो रो रहे थे। एक साहब मस्जिद से घर आए, रो रहे थे। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? कहा कि मेरे दोस्त को मेरी मदद की ज़रूरत थी, मैंने उसकी मदद कर दिया। बीवी ने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप रो क्यों रहे हैं? आप सुनिए जुमले और याद रखिए कि गमगुसारी किसे कहते हैं। गमगुसारी है क्या? गमगुसारी अपने दिल में बेचैनी को पैदा करना है, अपने भाई की तकलीफ को देखकर बेचैन हो जाना, दे देने का नाम नहीं है सिर्फ। वो साहब ने कहा कि मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरा दोस्त रोज़ मुझसे मिलता है, उसको बताना पड़ा कि वो परेशान है, मैंने पूछा क्यों नहीं अपनी तरफ से कि तुम किस हाल में हो। मेरा ये काम था कि मैं खुद उसको पूछकर उसकी मदद करता, उसको बताना पड़ा। जब आदमी को बताना पड़ता है अपनी परेशानी तो उसके इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचती है। हम ऐसी मदद करें कि किसी के इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचे, किसी को महसूस ना हो, कोई देखे ना देखे। जो ख़वातीन होती हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, बड़े खुददार और गैरतमंद होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं इस तरह से मदद करें। तो बहरहाल एक शेर के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ।
خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک توفیق دے اور تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالی ہم کو فائدہ مند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔